اندھیروں سے روشنی تک پارٹ 3۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی سٹوریز اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ فجر کی اذان ختم ہو چکی تھی لیکن ریحان ابھی تک اپنے بستر پر بیٹھا تھا۔ الفاظ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خواب اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ معصوم بچہ اور ماں کی آواز، ریحان واپس آ جاؤ۔ الفاظ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مہینوں بعد اسے اپنے اندر خوف محسوس ہوا تھا۔ حق خوف۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زیب اندر آئی۔ وہ اب بھی کمزور لگ رہی تھی مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بھائی اب ٹھیک ہے؟ ریحان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں؟ کیوں؟ زیب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ رات کو چیخ رہے تھے۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ کچے لمحوں بعد زینب نے دھیرے سے کہا، امی کہتی ہیں جب دل ڈرے نہ تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ کہہ کر اس نے اپنے چھوٹے ہاتھ میں پکڑا ہوا قرآن ریحان کی طرف بڑھا دیا۔ ریحان اس قرآن کو دیکھتا رہا۔ وہی قرآن تھا جو اس کے ابو روز پڑھتے تھے۔ وہ قرآن جسے اس نے کئی مہینوں سے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ الفاظ کے ہاتھ آہستہ سے کانپنے لگے مگر اگلے ہی لمحے اس کا فون بج الفاٹے۔ کاشف کال کر رہا تھا۔ ریحان نے فوراً فون الفاٹے الف کہاں مر گئے ہو؟ جلدی آؤ۔ کاشف کی آواز ہمیشہ کی طرح سخت تھی۔ آج بڑا کام ہے۔ ریحان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میرا دل نہیں کر رہا۔ کاشف ہنس پڑا۔ اب دل سے کام نہیں چلتا بھائی۔ پھر اس کی آواز اچانک سرد ہو گئی۔ اور یاد رکھو اب تم بہت کچھ جانتے ہو۔ کال کٹ گئی۔ ریحان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا اب واپس جانا آسان نہیں تھا۔ الفاظ دن دوپہر کو ریحان اپنی ماں کے ساتھ اسپتال گیا۔ زیب کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کافی دیر رپورٹس دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سنجیدہ آواز میں کہا، مزید ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ شاید بیماری عام نہیں ہے۔ سن کر ان کی ماں کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ گیر واپسی پر پورا راستہ خاموشی رہی۔ زیب گاڑی کی کھڑکی سے بارش کو دیکھ رہی تھی اور ریحان بار بار ڈاکٹر کی بات سوچ رہا تھا۔ شاید بیماری عام نہیں ہے۔ الفاسی پہلی بار محسوس ہوا وہ واقعی اپنی بہن کو کھو سکتا ہے۔ الفاس رات ریحان پھر کاشف کے پاس گیا۔ اسبار شہر کے باہر ایک بڑی عمارت میں وہاں عجیب قسم کے لوگ موجود تھے۔ کچے کے چہروں پر زخم تھے، کچے کے ہاتھوں میں ہتھیار۔ ریحان کو وہاں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کاشف اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، سیاہ کپڑے، خوفناک نظریں۔ الفاظ نے ریحان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، یہی ہے۔ کاشف نے سر ہلایا۔ کام کا لڑکا ہے؟ ریحان بے چینی سے بولا، کون سا کام؟ وہ آدمی ہلکا سا مسکرایا، بس ایک گاڑی پہنچانی ہے۔ ریحان کو سب کچھ غلط لگ رہا تھا لیکن جب اسے پیسوں سے بھرا بیگ دکھایا گیا تو اس کے ذہن میں فوراً زینب آ گئی۔ اسپتال، دوا ہے، ماہے کے آنسو۔ الفاظ نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاں کر دی۔ رات 12 بجے وہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ سڑک سنسان تھیں۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ ریحان بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ الفاسی عجیب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ زیب کال کر رہی تھی۔ بھائی؟ الفاظ کی آواز کمزور تھی۔ جلدی گھر آ جائیں۔ ریحان چونک گیا۔ کیا ہوا؟
زیب کچھ لمحے خاموش رہی، پیر آہستہ سے بولی، امی رو رہی ہے۔ سن کر ریحان کے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ فوراً گاڑی موڑنے لگا، مگر اسی لمحے اپچئی سے پولیس کے سائرن سنائی دیے۔ ریحان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں، پولیس کی گاڑیاں اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ گاڑی روکو! لاؤڈ اسپیکر پر آواز گونجی۔ ریحان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ الفاسی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اچانک اس کے فون پر کاشف کا میسج آیا، اگر پکڑے گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ ریحان کا دل زور سے دھڑکا، پھر اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ الفاس نے گاڑی تیز کر دی۔ بارش، رفتار گاڑی، پولیس کا پیچھا، اور ریحان کا کانپتا ہوا دل۔ الفاسی لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ اچانک سامنے ایک ٹرک آیا۔ ریحان نے زور سے بریک لگائی، گاڑی پھسل گئی اور زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرائی۔ شا ٹوٹ گیا، ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ ریحان کے سر سے خون بہنے لگا۔ الفاس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ دور کہیں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! ریحان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ الفاسی اچانک اپنے ابو یاد آ گئے۔ مسجد، فجر، وہ پرسکون دن، اور پھر الفاسی لگا جیسے کوئی اس کے دل سے کہہ رہا ہو، اب بھی واپس آ جاؤ۔ پولیس کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، مگر اس لمحے پہلی بار ریحان نے دل سے دعا مانگی، یا اللہ، اگر تاب نے مجھے آج بچا لیا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ جاری ہے۔ پارٹ 4 میں ریحان اسپتال میں آنکھ کھولے گا، ایک خطرناک راز سامنے آئے گا، اور کاشف کا اصل چہرہ ظاہر ہوگا۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں نیکسٹ لکھ دیں۔